الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات کا بے پناہ شکر و احسان ہے، اس کی توفیق ہے، اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں آج ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کی عظیم بابرکت اور فضیلت والی گھڑیوں کے اندر اپنے اس عظیم گھر خانہ خدا مسجد میں جمع ہونے کا موقع نصیب فرمایا ہے. دعا ہے اللہ رب العزت ہمارا آج یہاں پر آنا بیٹھنا ذکر و اذکار کا کرنا اور سننا اور انشاءاللہ نماز جمعۃ المبارک کا ادا کرنا اس سب کو اپنی عظیم المرتبت بارگاہ میں قبول فرمائے اور قبول فرما کر اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور آج کی ذکر خیر کو اللہ پاک ہم سب کے لیے قیامت والے دن ذریعہ نجات بنائے. آمین یا رب العالمین. آج کے جمعۃ المبارک کا جو موضوع ہے وہ پچھلے جمعۃ المبارک کا جو حصہ رہ گیا تھا اس پہ ہم گفتگو کریں گے. یعنی ہم نے موضوع چنا تھا پچھلے جمعۃ المبارک پر کہ آقا علیہ السلام کی ولادت اور رضاعت، جس پر ہم نے ولادت پر کچھ گفتگو کی تھی لیکن رضاعت پر بات نہیں ہو سکی. رضاعت سے مراد ہے حضور علیہ السلام کو دودھ پلانا. کس نے آپ کو دودھ پلایا ہے، یہ مقام یہ شرف کسے حاصل ہوا ہے، تو اس پہ ہم نے گفتگو کرنی تھی. لیکن چونکہ بات حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے کہ جب آپ پیارے آقا علیہ السلام تشریف لائے تو سب سے پہلے آپ نے کچھ الفاظ ادا فرمائے تھے: ربی حب لی امتی، کہ میرے اللہ میرے لیے میرے واسطے سے میری امت کو بخش دینا، اس کی مغفرت فرما دینا. تو یہاں سے بات دور نکل گئی تھی کہ حضور علیہ السلام نے ہر موقع پر اپنی امت کا خیال رکھا، ہر لمحے حضور نے اپنی امت کو یاد رکھا، کہیں پہ بھی بھولے نہیں. تو یہاں سے بات چلتے چلتے قبر تک پہنچی اور وہاں سے پھر قیامت تک پہنچی، سفارش تک پہنچی، تو جنت میں جانے کے حوالے سے پھر امتوں کے جانے کے حوالے سے، یعنی یہ بات پچھلے جمعۃ المبارک پہ پھیل گئی تھی. تو ہم آج وہیں سے پھر شروع کریں گے کہ حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے آپ کی رضاعت تک، اس پہ ہم آج گفتگو کریں گے. آپ نے حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو انہوں نے دیکھا حضور علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے، وہ آپ کو میں نے گوش گزار کر دیا تھا. اس کے بعد آج ہم گفتگو شروع کریں گے حضور علیہ السلام کی ولادت کے وقت جو داعیہ حضور علیہ السلام کو جننے کے عمل کے اندر شامل ہوئی، ان کا نام کیا تھا اور انہوں نے کیا دیکھا. یہاں سے بات شروع کرتے ہیں.
حضرت شفا ان کا نام ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت شفا آپ نے حضور کی داعیہ کے فرائض انجام دیے ولادت باسعادت کے وقت۔ یہ شرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت پر آپ کو حاصل ہوا، حضرت ام شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے تو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اٹھایا۔ تو کتنی خوش قسمت ہے حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کسی کے ہاتھ میں کسی کا بچہ آتا ہے، اپنا پوتا آتا ہے، دوتا آتا ہے، نواسا آتا ہے، کسی کا بچہ آتا ہے، کسی کا بچہ آتا ہے، کوئی بھتیجا آتا ہے، بانجا آتا ہے، یعنی کسی کے ہاں کچھ آتا ہے، کسی کے ہاتھوں میں کسی کا بچہ آتا ہے۔ لیکن حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شرف یہ ہے کہ اللہ پاک نے ان کو نوازا بھی تو رحمت للعالمین سے نوازا، یعنی وہ بیٹا، وہ لگتے جگر آپ کے ہاتھوں میں دیا کہ اس جیسا کائنات میں اور بیٹا ہی کوئی نہیں، ایسا بیٹا اللہ پاک نے حضرت شفا کے ہاتھوں میں دیا۔ تو یہ شرف بھی حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آیا کہ آپ داعیہ بن کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو خدمت سر انجام دی اس وقت، وہ اللہ پاک نے آپ کو منتخب فرمایا حضرت شفا کو، یہ بات یاد رکھیں۔ اور فرماتی ہے آگے کہ جب میرے ہاتھوں میں آئے، میں نے ہاتھوں میں اٹھایا تو میں نے ایک آواز سنی، کوئی کہہ رہا تھا اور میں آواز سن رہی تھی کہ رحمکی ربک، رحمکی ربک، جس کا ترجمہ یوں ہے کہ تیرا رب تجھ پر رحم فرمائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ پاک کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ دعا اللہ پاک نے پہلے ہی عطا فرما دی کہ اے پیدا ہونے والے تجھ پر تیرا رب رحمت فرمائے، رحم فرمائے۔ تو کسی کو کوئی دعائیں دیتا ہے پیدا ہونے کے وقت، کسی کو والدہ دیتی ہے، والد دیتے ہیں، گھر والے دیتے ہیں، عزیز دیتے ہیں، دوست سہیلیاں دیتی ہیں، لیکن حضور کی ولادت پر جو دعائیں دی وہ خود اللہ پاک نے حضور کو عطا فرمائی۔ یہ بھی ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان مبارکہ ہے۔ اور پھر فرماتی ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے تو میرے سامنے ایک روشنی ایسی پھیلی جو مشرق اور مغرب کی طرف پھیل گئی۔ میں نے ایک روشنی دیکھی جو مشرق اور مغرب کی طرف پھیل گئی، اور میں نے اس روشنی میں شام کے بعض محلات کو بھی دیکھ لیا، مکہ میں بیٹھ کر شام کے محلات کو بھی دیکھ لیا۔ تو یہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف نہیں دیکھا بلکہ حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ نظارہ دیکھا ہوا ہے کہ بیٹھے مکہ میں ہیں اور نظر جا رہی ہے اس روشنی کے اندر جو حضور کی نسبت سے نکلی ہے، کوئی اور روشنی نہیں ہے، یہ نسبت روشنی کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے، اور جس کی نسبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے اس روشنی کی چمک یہ ہے کہ بندہ بیٹھا ادھر ہوتا ہے اور پتہ نہیں کتنی 100 میل پہ دیکھ لیتا ہے، یہ برکات ہے۔ اس کے بعد فرماتی ہے کہ یہ میرے دل میں بات آئی کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہو گئی تو میں لیٹی ہوئی تھی، تو میں نے اچانک دیکھا کہ میرے دائیں طرف پہلے روشنی ہوئی اور پھر بائیں جانب روشنی ہوئی، اور کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ اسے کہاں لے کر گئے ہو، یعنی بچے کو اٹھا کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر گئے۔ پہلے جب دائیں جانب روشنی ہوئی تو وہ مشرق کی طرف لے گئے، اس نے پوچھا کسی کہنے والے کی، انہوں نے آواز سنی کہ کہاں لے کر جا رہے ہیں، اس نے کہا میں مشرق کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ پھر جب بائیں جانب روشنی ہوئی تو پھر اس نے پوچھا اب کہاں لے کے جا رہے ہیں، اس نے کہا کہ اب میں مغرب کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ تو یہ دونوں صورتوں جب انہوں نے یہ سنا تو کہتی کہ میں پریشان ہوئی اور یہ ساری زندگی میرے دل میں بات کھٹکتی رہی، لیکن پھر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے باقاعدہ اعلان کے ذریعے مبعوث فرما دیا تو ان میں سب سے پہلے ایمان لانے والی میں تھی۔ یہ حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہو گئی تو حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب پیدا ہوئے تو گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے، جیسے ہم اتحیات کی شکل میں بیٹھتے ہیں، اور آپ کی نظر آسمان کی طرف تھی،
اور آپ نے فوراً کام یہ کیا کہ حضرت عبد المطلب جو کہ حضور کے دادا محترم ہیں ان کو خبر بھیجی کہ اللہ پاک نے بیٹا عطا کیا ہے۔ تو حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب اطلاع بھیجی تو حضرت عبد المطلب اس وقت حتیم کعبہ کے اندر قریش مکہ کی محفل کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے بیٹے بھی آپ کے ساتھ تھے، اور جب یہ خبر پہنچانے والے نے خبر پہنچائی تو روایت کے اندر آتا کہ حضرت عبد المطلب کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، بہت خوش ہوئے، بہت زیادہ خوش ہوئے، اور پھر حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور بیٹے کو دیکھا تو حضرت آمینہ نے وہ سارا حوال سنایا جو ولادت کے وقت انہوں نے دیکھا تھا، کیسی لائٹیں، کیسی روشنیاں، نور نکلا، اور میں نے کیا کیا دیکھا، اور حضور کی ولادت پہ کیا برکات ہوئی۔ جب یہ ساری چیزیں آپ نے بیان فرمائی تو حضرت عبد المطلب حضور کو لے کر کعبہ کی طرف چل پڑے، اللہ کے گھر کی طرف چل پڑے، اور کعبۃ اللہ جا کر آپ نے کھڑے ہو کر اللہ پاک کے ہاں دعائیں کی اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس پیاری نعمت پہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو اس عظیم نعمت پر شکر کرنا حضرت عبد المطلب کی بھی سنت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پر شکر ادا کرنا یہ حضرت عبد المطلب کی بھی سنت ہے، یہ بھی یاد رکھنا ہے آپ نے۔ تو فرماتے ہیں کہ پھر آپ نے کچھ اشعار بھی پڑھے وہاں پر، جس کا 2-3 الفاظ میں پڑھ دیتا ہوں برکت کے لیے، کہ آپ نے پہلے الفاظ جو اشعار کے تھے وہ یہ تھے: الحمدللہ الذی اعطانی، الحمدللہ الذی اعطانی، اور اس سے آگے 2-3 اشعار اور ہیں، ان کا ترجمہ یہ ہے کہ سب سے پہلے حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ پتہ چلا حضرت عبد المطلب کا عقیدہ بھی توحید پر تھا، آپ کے والدین کا عقیدہ بھی توحید پر تھا، اور اس پہ بے شمار روایات بھی موجود ہیں اور بہت سارے دلائل بھی موجود ہیں، اس لیے اس بحث میں نہیں جاتے۔ آپ نے سب سے پہلے اللہ کی تعریف کی اور فرمایا کہ جس نے، اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے پاک آستینوں والا بچہ عطا فرمایا، یعنی پاک جسموں سے، نسبتوں سے ہوتا ہوا مجھ تک پہنچا ہے، میں اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اور ساتھ ہی فرمایا یہ جب اپنے پنگوڑے میں بھی ہے، اس وقت ابھی چھوٹا ہے لیکن تمام بچوں کا سردار ہے، یہ حضرت عبد المطلب بیان فرما رہے ہیں، اور وہاں پر دعا بھی کی اللہ پاک ہر دشمن، ہر حاسد سے اللہ پاک میں تیری پناہ میں اس کو دیتا۔ پتہ چلا کہ عقیدہ اب تو واضح ہو گیا نا، حضرت عبد المطلب کا عقیدہ بھی یہی تھا کہ اللہ کے ہاں ہی سے سب کچھ ملتا ہے اور اسی کا شکر ادا کرنا، اسی کی پناہ میں آنا ہوتا ہے۔ تو یہ حضور کے بڑوں کا بھی عقیدہ یہی تھا۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے جب دیکھا کہ ناف کٹی ہوئی ہے، اگر ویسے بچہ پیدا ہو تو ناف کٹی ہوئی نہیں ہوتی، وہ جو خوراک کی نالی ہوتی ہے وہ کٹی ہوئی نہیں ہوتی، یہ صرف حضور کو شرف حاصل ہے کہ دنیا کی کائنات کے تمام بچے جب دنیا میں آتے ہیں تو وہ خوراک کی نالی لگی ہوتی ہے، لیکن حضور کی شان مبارکہ یہ ہے کہ اس کو کھلانے والا، اس کو پلانے والی ذات خود خدا کی ہے، وگرنہ نلی لگی ہوئی ہوتی، اگر نہیں لگی تو پتہ یہ چلا کہ حضور کی شان اور ہے، عام انسان کی اور ہے، کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا انسان، حقیقت مصطفیٰ کو نہیں پا سکتے آپ، جتنا بھی آپ پڑھ لیں آپ حقیقت مصطفیٰ کو نہیں جان سکتے، نہیں پہچان سکتے، کچھ معرفت حاصل ہو جاتی ہے لیکن کوئی اعلان نہیں کر سکتا کہ میں حقیقت مصطفیٰ کو پا چکا ہوں، حضور کی شان ہے۔ تو جب یہ دیکھا تو آپ نے بڑے تاریخی جملے ارشاد فرمائے، آپ نے فرمایا کہ با خدا اس بچے کی شان بڑی نرالی ہے، بڑی عظیم ہوگی، اور ساتھ فرمایا کہ ایسی شان ہوگی نہ پہلے کسی عربی کو ملی ہے نہ آئندہ کسی عربی کو ملے گی۔ یہ حضرت عبد المطلب آپ کے دادا بتا رہے ہیں، اور ساتھ ہی فرمایا کہ جس رات آپ کی ولادت باسعادت ہوئی میں اس دن کعبۃ اللہ کے اندر موجود تھا، اور اس رات میں نے دیکھا کہ بت بھی جھک رہے تھے، وہ بھی منہ کے بال گر پڑے تھے کہ، اور دیوار کعبہ سے یہ آواز آ رہی تھی جب وہ بت گر رہے تھے کہ مصطفیٰ اور مختار پیدا ہو گئے ہیں، مصطفیٰ آ گئے ہیں، مختار آ گئے ہیں کائنات کے، اور اس کے ہاتھوں سے کفار ہلاک ہوں گے اور کعبہ بتوں سے پاک ہو جائے گا اور وہ اللہ کی عبادت کا حکم دے گا۔
یہ ساری چیزیں حضرت عبد المطلب بیان کر رہے ہیں کہ میں یہ ساری چیزیں اپنے کانوں سے سنی اور بتوں کو منہ کے بل گرتے ہوئے کعبہ کے اندر دیکھا اس رات جس رات حضور علیہ السلام تشریف لائے اس دنیا پر۔ اور اس حوالے سے کہ حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت پر بہت سارے ائمہ محدثین نے اس کا ذکر کیا ہے، چونکہ ہم آج جیسے آج محفل سجائی ہے، جمعۃ المبارک کی بزم ہے، تو اسے ہم اس مجلس کے اندر حضور کا ذکر کر رہے ہیں، آپ کی ولادت باسعادت کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو یہ ولادت کا ذکر کرنا مسجد کے اندر، بازاروں کے اندر، محافل کے اندر، کیا یہ آج کی بات ہے یا اس سے بھی پہلے کہیں ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ تو یہ تاریخی پس منظر آپ کو کچھ 2-3 باتیں صرف بتاتا ہوں اور پھر آگے چلتے ہیں۔ رضاعت کا موضوع بھی ہم نے آج مکمل کرنا ہے کہ حضور کو دودھ کنہوں نے پلایا ہے، یہ شرف کیسے حاصل ہوا ہے، اس پہ آج ہم نے ضرور بات کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے تو حضور علیہ السلام کی محفل میلاد جو منعقد کرنا ہے نا، یہ بڑا ہی باعث برکت کا کام ہے، اور اس کو میں نے نہیں کہا، بہت سارے محدثین نے، محدث اس کو کہتے ہیں جو حدیث پر پورا اختیار رکھتا ہو، اس کے علوم کو جانتا ہو، اس کے فن کو جانتا ہو، اور بہت ساری روایات احادیث اس نے ذہن کے اندر ذخیرہ کر لی ہوتی ہے۔ یہ محدثین کا مقام ہے، اور وہ ہر چیز سے بچتے ہیں، جھوٹ سے اور ریاکاری سے اور اس طرح کی اور چیزوں سے، یعنی وہ ایک امانت دار جیسے ہوتا ہے اس طرح ہمیں حدیث پہنچاتے ہیں حضور کی، تاکہ کل قیامت کے دن ہم نہ پکڑے جائیں کہ ہم نے حضور کا بیان اسی طرح، حضور کا حدیث، حضور سے قول اسی طرح پہنچانا ہے جس طرح پہلے ہم تک پہنچا ہے۔ تو محدثین کی رائے کیا ہے؟ سب سے پہلے حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد الحدیث ہیں حضرت امام ابو شامہ، آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں جو بہترین نیا کام کیا جاتا تھا نا، وہ یہ تھا کہ لوگ ہر سال میلاد کے دن صدقہ و خیرات کرتے تھے۔ حضور کی ولادت کے دن صدقہ و خیرات کرتے تھے، چیزیں بانٹتے تھے، اور اظہار مسرت کے لیے، خوشی کے لیے لوگ اپنے گھروں کو اور کوچوں کو سجاتے تھے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد الحدیث ہیں امام شامہ رحمۃ اللہ علیہ، ابو شامہ، آپ بیان کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ نہ سمجھا کریں کہ یہ آج کی بات ہے، یہ بڑی دور سے یہ چیز پہنچی ہے ہم تک، بڑی دیر سے یہ کام ہو رہے ہیں، یہ آج بدعت ہوئے ہیں، پہلے نہیں تھے۔ محدثین جو پہلے گزرے ہیں، جو علم والے تھے، ان کے نزدیک یہ بدعت نہیں ہے، یہ وہ باعث برکت سمجھتے تھے۔ آگے آ جائے گا، آپ فرماتے ہیں کہ یہ اس لیے سارا کچھ کرتے تھے کہ اس کے بڑے فائدے تھے، کئی فائدے ہیں۔ فرمایا کہ ایک تو یہ تھا، فقراء و مساکین جو بھوکے ہوتے تھے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جاتا تھا، ان پہ احسان کیا جاتا تھا، ان سے اچھا سلوک کیا جاتا تھا، کھانے کھلائے جاتے تھے، انہیں اپنی خوشی میں شریک کیا جاتا تھا۔ اور جو شخص یہ کام کرتا تھا نا، ولادت کے دن حضور علیہ السلام کے، معلوم ہوتا تھا اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے محبوب کی محبت اور عظمت کا چراغ روشن ہے۔ یہ استاد الحدیث بیان کر رہے ہیں کہ جو بندہ یہ کام کرتا تھا نا، تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس بندے کے دل کے اندر حضور کی محبت بھی ہے، آپ کی عظمت بھی ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو پیدا فرما کر، تخلیق فرما کر، حضور علیہ السلام کو رحمت للعالمین کی خلعت پہنا کر، یہ لباس پہنا کر، یہ لقب دے کر مبعوث فرمایا۔ یہ اللہ کا بندوں پر بہت بڑا احسان ہے، یہ وہ امام بیان کر رہے ہیں، اور جس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اس مسرت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ یعنی یہ سب سے بڑا احسان ہے، اور احسان پہ شکر ادا کیا جاتا ہے۔ تو جب احسان پہ فرماتے ہیں کہ شکر ادا کرنا ہے، تو دنیا کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ نے اپنا حبیب ہمیں عطا فرما دیا، یہ سب سے بڑا احسان ہے، اور احسان پہ شکریہ ادا کیا جاتا ہے، احسان پہ شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ اور آگے ہے امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ، دوسرا قول، آپ فرماتے ہیں جو حضور کی ولادت کی محفل ہوتی ہے نا، یہ قرون ثلاثہ کے بعد شروع ہوئی،
اور پھر اس وقت سے تمام ممالک اور تمام بڑے شہروں میں اہل اسلام کیا کرتے تھے؟ حضور کی ولادت یعنی محفل میلاد کا انعقاد کرتے تھے، اس کی راتوں میں صدقہ اور خیرات کرتے تھے، فقراء مساکین کی دلداری کرتے تھے، اور حضور کی ولادت کا واقعہ پڑھ کر خوش ہوتے تھے، سنایا کرتے تھے محافل کے اندر۔ ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں نا، حضور کی ولادت کیسے ہوئی، کیا برکات ہوئی، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا دیکھا، حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا دیکھا، دنیا کے اندر کیا واقعات ہوئے جب حضور تشریف لائے، تو ہم بھی آج یہی کر رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ حضور کی ولادت کا واقعہ پڑھ کر حاضرین کو سنایا جاتا تھا، اور فرماتے ہیں کہ اس عمل کی برکتوں سے اللہ پاک اپنے فضل کی بارش ان پر فرماتا تھا، اپنے فضل کی بارش، اپنی رحمت کی بارش ان پر فرماتا جو بھی یہ محافل منعقد کرتے۔ اور امام ابن جوزی، علامہ ابن جوزی تیسرا قول ہے محدثین میں سے، یہ بھی محدث ہے، بڑے عظیم محدث ہے، فرماتے ہیں کہ حضور کی ولادت کی جو محفل کی خصوصی برکتیں ہیں نا، ان برکتوں میں سے ایک برکت یہ ہے جو اس کو منعقد کرتا ہے حضور کی ولادت کی محفل کو، اس کی برکت سے سارا سال اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں آ جاتا ہے، وہ سارا سال اللہ کی حفظ و امان میں آ جاتا ہے، اور دنیا کے اندر اپنے مقصد اور مطلوب کے جلدی حصول کے لیے یہ ایک بشارت اور خوشخبری ہے۔ یعنی دنیا کے اندر بھی وہ بندہ کامیاب ہے، جو اس کی جائز خواہشات ہوتی ہیں اللہ پاک اس کو جلدی کر دیتا۔ تو یہ محافل میلاد کی یعنی حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت پر آپ کا محفل منعقد کرنا، ذکر سننا اور سنانا، یہ ائمہ محدثین کرتے رہے ہیں، اور یہ بیان کرتے رہے ہیں کہ یہ اللہ کا فضل ہے، اس سے تم پر رحمتیں ہوگی، اللہ کے فضل کی بارش ہوگی، تمہیں وہ دیا جائے گا جس کے تم توقع اور گمان بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ آج کی بات نہیں ہے۔ تو پتہ چلا جب حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی محفل پہ اللہ اتنا فضل فرماتا ہے، اتنی برکتیں عطا فرماتا ہے، تو جس زمانے میں حضور تشریف لائے برکتوں کا عالم کیا ہوگا؟ تو وہ آپ کے سامنے ہے۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دیکھا، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دیکھا، حضور علیہ السلام کے پیارے صحابہ، آپ کے خاندان نے، حضرت عبد المطلب نے، حضرت ابو طالب نے، کتنی شخصیات نے کیا کچھ دیکھا، یہ حضور کی برکتوں کا سلسلہ، یہ حضور کی برکت۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ شیطان زندگی میں 4 مرتبہ صرف رویا ہے، 4 مرتبہ اس کے بھی آنسو نکلے، اتنے کام ہوئے لیکن اسے کچھ نہیں ہوا، لیکن 4 کام ایسے ہیں جس پر یہ شیطان بھی رویا۔ روز الانف کے اندر علامہ قاسم سہیلی اس کو بیان کرتے ہیں کہ 4 مرتبہ جب رویا، ایک مرتبہ جب اللہ پاک نے اسے ملعون قرار دے دیا کہ تو آج سے ملعون ہے، میری بارگاہ سے لعنت زدہ ہو گیا، اس وقت بھی رویا۔ اور دوسری مرتبہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ پاک نے اسے جنت سے یعنی آسمانوں سے زمین پر دفع کر دیا، یعنی عرش سے نکال دیا، اس وقت بھی رویا۔ اور تیسری مرتبہ اس وقت رویا جب حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی، اس وقت بھی شیطان رویا۔ اور چوتھی مرتبہ جب سورۃ فاتحہ کا نزول ہوا، اس وقت رویا۔ یعنی 4 مرتبہ 4 مواقع پر شیطان بھی رویا، اور اس میں سے ایک موقع یہ تھا کہ حضور کی ولادت پہ شیطان رویا۔ اس لیے جو حضور علیہ السلام کی ولادت پہ خوشی کرتا ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے، یہ اہل علم کا طریقہ ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے۔ لیکن جو خوشی نہ کرے بلکہ غم زدہ ہو، یہ ابلیسی کام ہے، یہ شیطانی کام ہے۔ اگر دنیا کائنات میں اگر حضور کی آمد پر اگر کوئی بندہ ناراض ہوا ہے، کوئی غم زدہ ہوا ہے، تو اسے شیطان کہتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے شیطان کہتے ہیں۔ وگرنہ حضور کی آمد پر صرف انسانیت نہیں، مسلمانیت نہیں، بلکہ پوری کائنات خوش ہوئی ہے۔ حضور کی ولادت پر ساری کائنات خوش ہوئی ہے سوائے اس کے۔ اس لیے کہ جب ولادت باسعادت ہوئی، سیرت النبویہ کے اندر یہ مرقوم ہے کہ جس روز حضور کی ولادت باسعادت ہوئی تو ابلیس نے دیکھا کہ آسمان سے ستارے گر رہے تھے، تو اس نے اپنے شاگردوں کو، اپنے لشکر کو جمع کیا، اور اس نے کہا آج کی رات وہ پیدا ہوا ہے جو ہمارے نظام کو درہم برہم کر دے گا۔ یہ اپنے چیلوں سے شیطان کہہ رہا ہے ابلیس،
کہ آج کی رات وہ پیدا ہوا ہے جو ہمارے نظام کو درہم برہم کر دے گا، اس لیے تم اس کے نزدیک جاؤ، انہیں چھو کر جنون کے اندر مبتلا کر، یعنی وہ اپنے ہوش و حواس میں نہ رہے۔ اور روایت کے اندر آتا ہے کہ جب اس کا کوئی چیلا آگے بڑھا حضور کو ٹچ کرنے کے ارادے سے، قریب جانے کے ارادے سے کہ ان کو مدہوش کر دیا جائے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ پاک کے حکم سے آگے آئے اور انہوں نے اپنے پاؤں کی ٹھوکر لگا کر اسے دور پھینک دیا۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت پر اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کی حفاظت بھی اس طرح فرمائی، اور اس طرح کی برکات حضور علیہ السلام کی ہوئی۔ اور اس کے بعد میں نے کہا تھا کہ ہم رضاعت پہ بات کریں گے کہ حضور علیہ السلام کو وہ کون سی خوش قسمت مائیں ہیں، وہ عورتیں ہیں جنہوں نے حضور علیہ السلام کو دودھ پلانے کا شرف حاصل کیا۔ اس پہ ہم نے اپنے 10 منٹ کے اندر گفتگو مکمل کر دی ہے۔ حضور کی ولادت باسعادت پر صرف آج 6 خواتین کا ذکر کروں گا، چونکہ یہ جو ہے مستند کتابوں میں ہمیں ملتی ہیں، اور بھی ہو سکتی ہیں اور ملتی ہیں، لیکن یہ 6 خواتین جن کا آج میں ذکر کر رہا ہوں یہ مستند ترین کتابوں میں حوالہ جات کے اندر موجود ہیں۔ اور خوش قسمتی کی بات یہ ہے، سعادت کی بات یہ ہے کہ جن خواتین کا، یہ عظیم ہستیوں کا آج ہم ذکر کرنے لگے ہیں کہ انہوں نے حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم کو ولادت باسعادت کے بعد دودھ پلانے کا شرف حاصل کیا، جس نے حضور کو دودھ پلانے کا شرف حاصل کیا، اللہ پاک نے تمام کو ایمان کی دولت سے نوازا، تمام کو دولت ایمان سے نوازا کہ تو نے میرے محبوب کو دودھ پلایا ہے، تو تیری نسبت میرے نبی سے ہو گئی ہے، میرے محبوب سے ہو گئی ہے، تو جس کی نسبت میرے محبوب سے ہو جائے میں خالی جانے نہیں دیتا، اس کی جولی بھر کے بیچوں گا۔ اس لیے ان 6 عظیم ہستیوں نے حضور کو دودھ پلایا تھا تو اللہ نے ان کی جولی کو خالی نہیں چھوڑا، بلکہ فرمایا کہ تمہاری جولیوں کے اندر ایمان کی دولت عطا کر دوں گا۔ تو اللہ پاک ان 6 ہستیوں کو دولت ایمان سے نواز دیا۔ وہ 6 ہستیوں کا ذکر کرنے لگے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت حضور علیہ السلام کی والدہ مکرمہ ماجدہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے علاوہ حضرت ثویبہ جن کو ہم عام الفاظ میں صوبیہ بھی کہہ دیتے ہیں، صحیح لفظ ہے حضرت ثویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پورا نام ہے ثویبہ اسلمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کو بھی شرف حاصل ہوا کہ حضور علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کے بعد دودھ پلانے کا شرف آپ کو عطا ہوا۔ اور حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے 3-4 روز سے لے کر 9 دن تک آپ نے دودھ پلایا حضور کو۔ اور حضرت ثویبہ کے بارے میں آتا ہے کہ تقریباً 4 مہینے تک حضرت ثویبہ نے حضور کو اپنا دودھ پلایا، یہ شرف حاصل ہوا۔ اور چونکہ حضرت ثویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لونڈی تھی حضرت آپ کے چچا جو کافر تھے ابو لہب کی، تو جب انہوں نے خوشخبری دی کہ آپ کے بھتیجا ہوا ہے تو انہوں نے ثویبہ کو آزاد کر دیا تھا، تو آزاد ہونے کے بعد آپ نے حضور کو دودھ پلایا تھا، یہ بھی بات یاد ہے۔ تو یہ دوسری جو خوش قسمت ہے ان کا نام حضرت ثویبہ ہے، جنہوں نے 4 مہینے تک تقریباً حضور علیہ السلام کو دودھ پلایا۔ اور اس کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے بھی 2 سال تک ان کو دودھ پلایا، اور یہاں تک کہ آپ کا ایک بیٹا عبداللہ بھی تھا، اس کو بھی ساتھ دودھ پلاتی تھی اور ساتھ حضور کو بھی دودھ پلاتی تھی۔ لیکن فرق یہ تھا، عدل کا عالم حضور کا یہ تھا کہ حضور صرف ایک سائڈ سے دودھ پیتے تھے، دوسری سے نہیں پیتے تھے، کہ جیسے علماء محدثین نے فرمایا کہ اللہ پاک نے حضور کو بتا دیا تھا کہ آپ کے دودھ کے اندر آپ کا ایک اور بھائی بھی شریک ہے، یعنی اس موقع پر بھی حضور نے عدل سے کام کیا۔ تو حضور علیہ السلام، میں اکثر کہا کرتا ہوں، بچہ نبی جو ہوتا ہے نا وہ بچپن میں بھی نبی ہوتا ہے، بچہ جو ہوتا ہے نبی جو ہوتا ہے وہ بچپن میں بھی نبی ہوتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال بھی آپ کے ساتھ ہے۔ اگر آپ کے ذہنوں میں سوال پیدا ہو تو یہ واقعہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے کہ آپ نے شیر خواری کے عالم میں کچھ دنوں پر آپ نے گفتگو فرمائی، اور قرآن پاک شاہد ہے، آپ نے فرمایا کہ میں نبی بن کر آیا، میں کتاب لے کر آیا۔ تو یہ کوئی اچبے کی بات نہیں ہے، نبی بچپن میں بھی نبی ہوتا ہے، یہ اصولی بات ہے، قرآنی بات ہے۔
اور آپ کی دو بہنیں بھی تھیں جو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیاں تھیں، ایک کا نام انیسہ ہے اور ایک کا شیمہ۔ حضرت شیمہ کا ایک اور نام بھی آتا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ لوری بھی دیا کرتی تھی، اور لوری دینے کی نسبت سے آپ نے اسلام قبول کیا۔ حضرت شیمہ اور آپ کے جتنے یہ بھائی بہن تھے انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا، اللہ پاک نے ان کو بھی دولت ایمان سے نوازا۔ اور اس کے بعد بنو سلیم کی 3 خواتین کے بارے میں، اور ایک اور عورت ہے ان کا نام ہے حضرت ام فروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی حضور کو دودھ پلایا۔ سیرت حلبیہ کے اندر موجود ہے کہ حضرت ام فروہ نے حضور کو دودھ پلایا، اور اس کے بعد بنو سلیم کی 3 خواتین تھیں، اور اچنبے کی بات یہ ہے کہ تینوں کمواری تھی، اور دوسری اہم بات یہ تھی کہ تینوں کا نام ہی عاتقہ ہے۔ بنو سلیم کی 3 خواتین جو کنواری تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب انہوں نے اپنا دودھ پیش کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے لب مبارک ان کے دودھ کے ساتھ لگائے تو کنواری ہونے کے باوجود اللہ پاک نے دودھ اتار دیا۔ یہ 3 خواتین جو کنواری تھی بنو سلیم میں سے، ان کا بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دودھ پیا ہے۔ تو یہ شرف ان تینوں کے حصے میں بھی آیا، اور تینوں کا نام اتفاق سے عاتقہ تھا۔ یہ نام آپ نے یاد رکھنا۔ حضرت سویبہ، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام فروہ، اور بنو سلیم کی یہ 3 خواتین جن کا نام حضرت عاتقہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور سب سے اہم بات جو میں نے شروع میں کی کہ اللہ پاک نے ان کو بھی ایمان سے محروم نہیں رکھا۔ جنہوں نے بھی حضور علیہ السلام نے 6 خواتین کا ذکر کیا، اللہ پاک نے حضور کو دودھ پلانے کی نسبت سے ان کو بھی دولت ایمان کے ساتھ نوازا کہ میرے محبوب کے ساتھ نسبت ہو گئی ہے، اب خالی نہیں جانے دوں گا، جھولیاں بھر بھر کے عطا کروں۔ تو ایمان کی دولت سب سے بڑی خیرات ہے، سب سے بڑی خیرات ایمان ہے۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام کی ایک رضائی ماں ہے حضرت فاطمہ بنت اسد، آپ کا ذکر کر کے ختم کرتے ہیں بات کو۔ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مقام ہے، اور آپ کی نسبت بہت سارے حوالوں سے ہے۔ ایک تو آپ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی زوجہ ہیں، یعنی حضور مولا علی المرتضیٰ کی والدہ ہیں، اور حضور کی چچی جان، اور ساتھ ہی حضرت حسنین کریمین کی دادی جان ہے حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے حضور کا بچپن کے اندر بڑا خیال رکھا۔ جب حضور کے والدین تو پہلے ہی جا چکے تھے، پھر حضرت عبد المطلب نے خیال رکھا، حضرت ابو طالب کے جب پاس آئے تو اس وقت حضرت فاطمہ بنت اسد نے آپ کا بڑا خیال کیا، کیونکہ گھر کے اندر آ گئے تو حضرت ابو طالب کی آپ زوجہ تھی، تو حضرت فاطمہ بنت اسد نے اتنا خیال کیا کہ حضور فرماتے ہیں کہ میری ماں کے بعد حضرت فاطمہ میری ماں ہے، میری ماں کے بعد فاطمہ بنت اسد میری ماں تھی، اور فرماتی ہے کہ مجھے کھلاتی تھی، خود بھوکی رہ جاتی تھی۔ یہ حضور تعریف فرما رہے ہیں۔ اور بچپن کے اندر آپ سے میں سوال کرتا ہوں، آپ سے سوال ہے میرا، بچپن کے اندر بچہ چھوٹا ہوتا ہے، اسے کیا پتا کہ میری ماں کو بھوک لگی تھی، اس نے خود نہیں کھایا مجھے کھلا دیا، کہ کیا پتا اس نے پہلے کھا لیا یا اس کو بھوک ہی نہیں لگی۔ یہ ذہنوں کے اندر بات آتی ہے، ہمارے ذہنوں میں کبھی نہیں آئی، ہمیں ایسا کبھی یاد نہیں کہ ہم نے بچپن میں ایسا دیکھا ہو۔ یہ بھی شان کریمی ہے تو پیارے آقا علیہ السلام کی ہے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ بچپن کے اندر بھی مجھے پتا ہے کہ میری یہ ماں فاطمہ بنت اسد بھوکی رہتی تھی لیکن مجھے پیٹ بھر کر کھلاتی تھی، وہ احسان بھی نہیں بھولے۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ جب کمبل اوڑھنے کی باری آتی تھی، کپڑا دینے کی باری آتی تھی تو راتوں کو اپنے اوپر نہیں لیتی تھی، میرے اوپر دیا کرتی تھی حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جب حضور نے اتنے احسان گنوائے تو اس کے بعد جب وقت وصال آیا تو حضور نے اس کا صلہ بھی عطا فرمایا۔ یہ بات کر کے ختم کرنا چاہتا ہوں، صلہ کیا عطا فرمایا؟ اپنی منہ بولی ماں، رضائی ماں حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ کا وقت وصال آیا، آپ اس دنیا فانی سے رخصت ہوئی، تو آپ نے پہلی دعا یہ فرمائی، اللہ میری ماں پر رحم فرما،
اپنی ماں فرمایا، مولا میری ماں پر رحم فرمایا، اور ساتھ ہی فرمایا کہ اس غسل دینا، ساتھ کافور ملا لینا اور اچھے طریقے سے غسل دینا اور قبر کی تیاری کروانا، اور قبر کی تیاری بھی کروائی، اور ساتھ فرمایا کہ جب غسل دے لینا پھر مجھے بتانا۔ حضور علیہ السلام نے حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غسل کے بعد اپنی قمیض مبارک انہیں کفن کے طور پر پہنائی، اپنی قمیض مبارکہ کفن کے طور پر حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنائی، اور فرمایا کہ جب دفن کرنے کا وقت آیا تو حضور علیہ السلام خود پہلے قبر کے اندر داخل ہوئے، پہلے قبر کے اندر اترے اور اس کے اندر لیٹے، قبر کے اندر لیٹے جیسے کوئی لیٹتا ہے قبر کے اندر۔ فرماتے کہ پہلے قبر میں حضور آئے، پھر بعد میں فاطمہ بنت اسد آئے، یعنی وہ قبر منور جس میں حضرت فاطمہ بنت اسد نے آنا تھا، آپ کی منہ بولی ماں نے آنا تھا جن کو آپ نے ماں کہہ دیا تھا، تو آپ نے پہلے تو اپنی قمیض مبارکہ کفن کے طور پر پہنائی، اور پھر فرمایا کہ پہلے فاطمہ بعد میں آئے گی، پہلے میں قبر کے اندر لیٹوں گا۔ اور آپ کو پتا ہے جہاں پر حضور ہوتے ہیں وہاں پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے، عذاب نہیں ہوتا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، سورۃ انفال ہے 8واں پارہ 33 نمبر آیت ہے۔ فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے حبیب ایسا نہیں ہو سکتا میں اس جگہ پہ ان لوگوں کو عذاب دوں جہاں پر آپ بھی موجود ہوں، وہاں پر نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ وہاں پر بھی عذاب نہیں آئے گا جہاں پر لوگ میری اپنی بخشش طلب کر رہے ہیں مجھ سے، یعنی معافی مانگ رہے ہو، وہاں پر بھی میں عذاب نہیں دوں گا۔ یہ دو قرآنی اصول ہیں۔ تو حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک میں اترے، اور اسی طرح آپ نے ان کو دفن کرنے کے بعد دعا فرمائی، اے اللہ میری ماں فاطمہ کو بخش دینا، اے اللہ میری ماں فاطمہ کو بخش دینا، اپنے نبی اور جو پہلے انبیاء گزرے ہیں ان سب کے وسیلے سے ان کی قبر کو وسیع کر دینا۔ یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں۔ فرمایا میرے اور پچھلے تمام انبیاء جو گزر چکے ہیں ان کے واسطے سے، وسیلے سے ان کی قبر کو وسیع کر دینا، کشادہ کر دینا۔ اور محدثین بیان کرتے ہیں، اہل علم بیان کرتے تھے کہ قمیض اس لیے حضور نے پہنائی تھی کفن کے طور پر کہ اللہ پاک ان کو جنتی لباس عطا فرمائے، اور حضور خود اس لیے لیٹے تھے قبر کے اندر، اس لیے اترے تھے کہ اللہ پاک قبر کے اندر ان کو راحت نصیب فرمائے، ان پر رحمت فرمائے، ان پر فضل فرمائے۔ تو یہ تین چیزیں آپ نے حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کی، اس لیے کہ ان کی نسبت حضور سے ہو گئی، انہوں نے حضور کا خیال کیا، حضور کا بچپن کے اندر خیال کیا، لیکن حضور اس بات کو بھولے نہیں تھا، آخری زندگی تک نہیں بھولے، اور اس نسبت کا، اس خیال رکھنے کا صلہ حضور علیہ السلام نے یہ عطا فرمایا کہ جب آخری وقت تھا تو دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا، اپنی قمیض مبارکہ کے ساتھ رخصت کیا، ان کی قبر میں لیٹ کر برکت کے لیے، فضل اور رحمت اللہ کے فضل کے لیے لیٹے، اور ان کو اس اچھے طریقے، احسن طریقے کے ساتھ رخصت کیا کہ جو کوئی میرا خیال کرتا ہے میں اس کا خیال کرتا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے اپنے جو بڑے تھے ان کا اس طرح خیال کیا ہے، ان کا اس طرح خیال کیا ہے۔ تو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس کی نسبت حضور سے ہو جائے وہ حضور کا خیال کرے، تو ایسا نہیں ہو سکتا حضور اس کا خیال نہ کرے۔ اس لیے اپنی نسبتوں کو حضور سے جوڑیں، اپنا تعلق حضور کے ساتھ جوڑیں۔ اگر ہم حضور کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑتے ہیں تو خدا کی قسم یہ تعلق کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے، یہاں تک کہ ہم قبر کے اندر بھی اس تعلق کو لے کے جائیں گے، اس تعلق کو قیامت کے دن بھی لے کے جائیں گے، یہاں تک کہ اگر ہم گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں بھی چلے جائیں تو یہی تعلق حضور کی سفارش سے، شفاعت سے پھر ہمیں لے آئے گا۔ لیکن کام وہی کرنا ہے کہ حضور سے تعلق جوڑنا ہے۔ تعلق کا نام یہ ہے، کام یہ ہے کہ آپ نے حضور کی سیرت طیبہ کو سیکھنا ہے، اس پہ عمل پیرا ہونا ہے، حضور کے ہر فرمان کی لاج رکھنی ہے، اس پہ عمل پیرا ہونا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی رحمتوں سے نوازے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔